آج کی اس دھماکے دار ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ٹاپ 8 ایسے ڈراماز کی جنہوں نے ناظرین کو سوچنے پر مجبور دیا کہ کیا یہ ان کی زندگی کی ذاتی کہانی تو نہیں، اور جن کی سچی کہانیوں نے ناظرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ڈرامہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جن کا ہر سین ایک زخم اور ہر ڈائلاگ ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 8 پہ ڈرامہ آتا ہے معمہ۔ اس ڈرامہ میں مین کردار ادا کیا ہے صبا قمر، علی انصاری اور عثمان مختار نے۔ یہ ڈرامہ جہاں آرا کے گرد گھومتا ہے، ایک پرانی اور بڑی حویلی کی مالکن جس کے گھر میں مختلف لوگ اور جوڑے کرائے پر رہنے آتے ہیں۔ شروع میں تو سب کچھ عام سا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرد گھر، پراسرار لوگ اور اس کی مالکن کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جہاں آرا کے کردار میں بہت سی سنسنی اور نفسیاتی گہرائی دکھائی جاتی ہے۔ وہ نہ صرف لوگوں کے اندر چھپی خواہشات، مشکلات اور جذبات کو دیکھتی ہے، بلکہ بعض اوقات خاموش طریقے سے ان کے رشتوں میں دراڑیں بھی ڈالتی ہے۔ یہ ان کے اندر چھپے غم و تکلیف کو سامنے لاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں آرا کے خیالات اور اقدامات دراصل اس کے اپنے ٹوٹے دل، ماضی کے زخم یا تکلیف کی وجہ سے ہیں، یعنی وہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں بگاڑ نہیں لاتی بلکہ کسی وجہ سے اپنا درد بھی نکالتی ہے۔ ڈرامہ سادہ محبت والی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنی معمہ، راز اور ہر کردار کے اندر چھپی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ نمبر 7، جمع سین۔ جمع تقسیم ایک سوشل، فیملی اور رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ میں گھریلو زندگی، خاندان کے تعلقات اور معاشرتی مسائل کو دکھایا گیا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے چیلنجز کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ ڈرامہ میں لیلا جس کا کردار معاورہ حسین اور کیس جس کا کردار طلحہ چہور نے ادا کیا کے گرد گھومتا ہے۔ دونوں کی شادی کے بعد وہ کیس کے بڑے خاندان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے لگتے ہیں۔ لیلا جو کہ ایک ایسی عورت ہے جو تعلیم یافتہ، آزاد سوچ والی اور اپنی شناخت بنانے والی لڑکی ہے، جبکہ کیس کے خاندان پرانے رسم و رواج، سخت روایات اور عورت سے غیر مساوی توقعات رکھتا ہے۔ ڈرامے نے دکھایا ہے کہ کیسے کچھ لوگ جوائنٹ فیملی کے اندر عورت کی جگہ عزت اور فیصلہ سازی کو کم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی انسان اندر سے کتنا تنہا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، گونج۔ ڈرامہ گونج کے مرکزی کردار زرنب، جس کا کردار کومل میر ادا کرتی ہے، ایک پڑھی لکھی، بامقصد اور سخت محنت کرنے والی عورت ہے۔ وہ اپنے کام میں ہر دن اچھا پرفارم کرتی ہے اور عزت کماتی ہے، لیکن اس کی جگہ کام کر رہا ایک رفیق مرد جس کا نام نبیل ہوتا ہے اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ نبیل اس کے خلاف ہمدردی نہ رکھنے والی باتیں، چھوٹے چھوٹے زبانی حملے اور تبصرے شروع کر دیتا ہے، جس سے زرنب کو ذہنی طور پر دباؤ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہراسانی صرف ہاتھ لگانے جیسی چیز نہیں ہوتی، بلکہ الفاظ، رد عمل اور چھوٹے چھوٹے سلوک بھی ایک انسان کو دباؤ میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن زرنب خاموش نہیں رہتی، وہ ثابت قدم رہ کر اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف قانونی طریقوں سے لڑتی ہے، عدالت جاتی ہے، سچ سامنے لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے تو وہ بھی قانون کے تحت شکایت کر سکتی ہے۔ نمبر 5، ایک اور پاکیزہ، ایک بہت ہی سماجی موضوع پر مبنی جدید ڈرامہ ہے جو ڈیجیٹل دور میں نجی زندگی، ہراسانی اور سوشل رسک کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار پاکیزہ ہے، جس کا کردار آمنہ شیخ نے ادا کیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جس کی زندگی ایک غلط ویڈیو کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ ایک نجی لمحات کا ویڈیو بنا اجازت ریکارڈنگ اور آن لائن پھیل جانا، جس سے نہ صرف اس کی حیثیت بلکہ اس کی عزت اور خاندان پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ پاکیزہ بہت مضبوط اور طاقتور لڑکی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی ذاتی زندگی منظر عام پر آتی ہے، لوگ شرمندگی، الزام تراشی اور سماجی دباؤ بڑھاتے ہیں۔ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پیچیدہ حالات میں انسان کو انصاف اور عزت دونوں کے لیے کتنی مشکل جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔
یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں نجی معلومات اور ویڈیوز کا غلط استعمال کتنی جلدی کسی کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف لڑنے کے لیے سچ، حوصلہ اور انصاف کتنا ضروری ہے۔ نمبر 4، کیس نمبر 9 میں مین کردار صبا قمر نے ادا کیا۔ یہ ایک سماجی کرائم اور عدالت بیس ڈرامہ ہے جس میں ایک عورت کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ سحر نامی ایک مضبوط اور باہمت لڑکی کا ہے جو کہ ایک کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہاں اس کا سامنا کامران، جو کہ ایک طاقتور، امیر اور بہت خودسر آدمی ہوتا ہے۔ سحر کو کام کے دوران ہراسانی، ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دن بدن یہ معاملہ شدید سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے اور آخر کامران سحر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ سحر کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بعد سحر صبر نہیں کرتی بلکہ اپنے لیے انصاف مانگتی ہے۔ سحر کو نہ صرف عدالت بلکہ سماجی دباؤ، میڈیا اور لوگوں کی غلط سوچ کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر قدم پر اسے لوگ کیا کہیں گے کہ خوف اور غلط فہمیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ سحر کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ باقی بہت سے لوگ اسے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ کے اینڈ پہ کامران کو سزا سنائی جاتی ہے اور بالآخر سحر کو انصاف مل جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی ذاتی لڑائی جیتی بلکہ سماج کے اندر ایک مضبوط مثال کی۔ نمبر 3 پر ہے شرپسند۔ شرپسند میں مین کردار ادا کیا ہے نعمان اعجاز، عفان وحید اور ہیرا مانی نے۔ یہ ڈرامہ فراست علی نامی ایک آدمی کے گرد گھومتا ہے جو بظاہر تو بہت شریف، مددگار اور قابل اعتماد انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چلاک، نفسیاتی طور پر خطرناک اور دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ میں ایک شادی شدہ جوڑے کو بھی دکھایا گیا ہے جس میں صنم اور فدا، جو کہ ایک نئے شہر میں رہنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ ان کا پڑوسی فراست علی خود کو بہت نیک اور با اخلاق دکھاتا ہے، لیکن وہ خاموشی سے لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ فراست علی کی سازشیں صنم اور فدا کے رشتے میں غلط فہمیاں اور انتشار پیدا کرتی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ، جذباتی اور سوشل موضوع پر مبنی ڈرامہ ہے جس میں عوامی رائے، معاشرتی بھرم اور افراد کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دکھایا گیا ہے۔ نمبر 2، کفیل۔ کفیل ایک سماجی اور خاندانی ڈرامہ ہے جس میں رشتوں، اعتماد، غلط فہمیوں اور اندرونی مسائل کو بہت سنجیدگی سے دکھایا گیا ہے۔ عمیرہ احمد نے یہ ڈرامہ لکھا ہے اور اس میں مین کردار صنم سعید اور عماد عرفانی نے ادا کیا۔ ڈرامہ کی مرکزی کردار زیبا، جو کہ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی لڑکی ہے، وہ زندگی میں اپنے والدین کی امیدوں کے ساتھ تعلیم، آزادی اور خود مختاری چاہتی ہے، لیکن جب وہ جامی نامی انسان سے ملتی ہے تو اس کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ زیبا جامی سے شادی کرتی ہے لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے جس پر وہ پہلے بھروسہ کرتی تھی۔ جامی کی شخصیت میں بدلاؤ آتا ہے، اس کا رویہ سخت، ناراض اور بعض اوقات جذباتی طور پر تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایسا ہے جو صرف رومانس نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے چیلنجز، گھریلو تنازعات اور زندگی میں اعتماد کا مسئلہ دکھاتا ہے۔ نمبر 1، ماں۔ اس ڈرامے کی کہانی ماں کے بے لوث پیار، قربانی اور خاندانی رشتوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامہ میں مین کردار آئنہ آصف، احمد رفیق اور سنیتا مارشل نے ادا کیا۔ کہانی کا مرکزی کردار راہا نامی لڑکی ہے جس کی زندگی بہت پیچیدہ اور درد بھری ہوتی ہے۔ وہ اپنے دادا کے پاس بڑی ہوتی ہے لیکن اسے اپنے والدین سے دور رکھا جاتا ہے، خاص طور پر اس کی ماں تارا نے بہت راز چھپائے ہوتے ہیں۔ راہا کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے خاندان میں قبولیت اور محبت تلاش کرتی ہے۔ اس ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ماں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ خاندانی راز اور خاموشی بعض اوقات دل پر گہرے زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ سچ سامنے آنے پر رشتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور محبت وقت کے ساتھ مضبوط بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ اپنے جذباتی مناظر، مضبوط اداکاری اور ماں بچی کے رشتے کی گہرائی کی وجہ سے بہت سے ناظرین کے دل کو چھو رہا ہے۔